حکیم صاحب سے جانیں گے کہ اجوائن کے ذریعے کیسے ہم جو ہمارے مختلف مسائل ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکیم مزمل حسین صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر۔ اچھا حکیم صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ طب میں جو اجوائن ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلی 100 بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے؟ دیکھیں، نہ صرف اجوائن بلکہ جتنی بھی مفردات ادویہ ہیں، مطلب جس کو ہم گرم مسالے کے طور پر گھر میں ہمارے موجود ہوتی ہیں، آپ کلونجی کو لے لیں، آپ اجوائن کو لے لیں، زیرے کو لے لیں، پودینے کو لے لیں، کالی مرچ کو لے لیں، یہ انفرادی طور پر سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے جسم سے ختم کر سکتی ہیں، اور قدیم طب میں آج سے پہلے بھی یہ اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتی رہی ہیں اور ان سے بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی رہی ہے۔ اجوائن کا بالخصوص خاصہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس نے گٹ ہیلتھ ایشو جو ہوتے ہیں ان سب کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے وہ امراض جنہوں نے آپ کی گٹ کو خراب کرنا ہے، آپ کے جگر اور معدے کو خراب کرنا ہے، یا آپ کے ہاضمے کے مسائل پیدا کرنے ہیں، اجوائن میں بالخصوص یہ والا خاصہ موجود ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نظام انہضام کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور بالعموم یہ ہمارے جسم کا جتنا مدافعتی نظام ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا اینٹی باڈی سسٹم جس کے ساتھ ہمارا جسم مختلف قسم امراض سے نجات حاصل کرتا ہے، یہ اجوائن بالعموم ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور مضبوط کرتی ہے، اور بالخصوص یہ ہمارے ہاضمے کے مسائل کو بہتر کرتی ہے۔ تو آپ جتنے پروگرام اپنے ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی بیماری کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کا ہاضمہ درست ہے تو اس کی پوری صحت درست ہے، تو اگر ہاضمہ خراب ہے تو پوری صحت خراب ہے۔ تو اگر ہاضمے کی بہتری کے لیے اجوائن ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو میرا خیال ہے اس کو سینکڑوں نہیں کہنا چاہیے، ہزاروں بیماریوں کا علاج کہنا چاہیے، اور اس سے ہزاروں نہیں کئی ہزار بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ جو ہمارے سٹمک ایشوز ہے اس کے لیے بڑی مفید ہے یہ، اور obviously اگر آپ کو سٹمک ایشوز نہیں ہوگا، آپ کا سٹمک بالکل ہیلدی ہوگا تو ویسے بھی آپ اچھا فیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کوئی نسخہ بتائیں۔ میں نسخہ ضرور بتا دیتا ہوں۔ ایک دو چیزیں ناظرین کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ 4 قسم کی اجوائن ہوتی ہیں۔ اچھا، اجوائن ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی ہے۔ عمومی طور پر جو استعمال میں آتی ہے وہ اجوائن دیسی اس کو کہا جاتا ہے، مطلب کسی کو بھی لکھ کے ہم دینا کہ اجوائن، یہ پہلے ہی میں کلیئر کر دوں، جب بھی کوئی ہاضمے کا نسخہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں جو اجوائن بتائی جاتی ہے وہ عام دیسی اجوائن ہوتی ہے، لیکن اجوائن کی 4 مشہور قسمیں ہیں جو میں علیحدہ علیحدہ سے اس کی پہچان کے لیے لایا ہوں۔ یہ ایک اجوائن کرفس کے نام سے ہے، اس کو اجمود بھی کہا جاتا ہے، اجوائن کرفس۔ یہ عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے جسم کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہاضمے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جو پیٹ میں درد ہو رہا ہو کسی بندے کے بہت شدت کے ساتھ، یہ میں ساتھ ہی نسخہ بھی دے دیتا ہوں، بڑا شدت سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب 1 چٹکی یہ اجوائن کرفس اور 10 سے 15 پتے پودینے کے، یہ فوری طور پر مریض کو کہیں کہ منہ میں رکھ کے چبانا شروع کر دے، اور چبا کے باریک کر کے اس کا لعاب لینا شروع کر دے، ودن منٹس انشاءاللہ اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اجوائن کرفس ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے اجوائن خراسانی۔ یہ خراسانی اجوائن عام بندوں کے استعمال کی چیز نہیں ہے، یہ مختلف قسم کے جو اعصابی مسئلے ہیں، مختلف قسم کے جو پٹھوں کے مسائل ہیں، مختلف قسم کے جو دماغی اعصاب ہیں، اصل میں یہ تھوڑی منوم ہوتی ہے، منوم سے مطلب ہوتا ہے نیند لانے والی ہوتی ہے، تو اس کو جن کو نیند نہ آ رہی ہو اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی مقدار خوراک جو ہوتی ہے یہ چند دانے ہوتی ہے، مثلا آپ 10 سے 12 دانے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اجوائن ہے، اس کا نام ہے دل اجوائن، یہ بھی پنساری کے ساتھ مل جاتی ہے۔ دل اجوائن یہ بھی ہاضمے کے نسخوں میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک اس کی جو عمومی طور پر ملنے والی ہے وہ اجوائن دیسی، یہ والی اجوائن دیسی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاضمے کو مستقل طور پر بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اجوائن دیسی 2 چٹکی، 10 سے 15 پتے پودینے کے، اور اس میں چھوٹا آدھا چمچ سونف، اور اس میں آپ نے 5 چھوٹی الائچی، یہ والی 5 چھوٹی الائچی، یہ آپ رات میں مٹی کا ایک برتن لیں، اس میں 1 گلاس پانی میں ان چیزوں کو بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے صرف ان کو ملنا ہے اور اس کو نتھار کے یہ والا پانی پینا شروع کر دیں۔ میرے مالک نے چاہا تو اگر آپ تو بہت ساری معدے کی دوائیوں کے ساتھ جڑ چکے ہوئے ہیں، مطلب یہ معاشرہ ایسا ہے کہ ادھر کیپسول کھایا اور ادھر کھانا کھا لیا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ والا پانی
اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ معدے کی بہت ساری دوائیوں سے نجات دے دے گا اور جو ہاضمے کے مسائل ہے اس میں کافی معاون ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. ڈراپ ہو گیا. اچھا حکیم صاحب، اکثر لوگ نا اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کیا نسخہ ہے وہ بھی بتائیں. وزن کم کرنے کے لیے یہ بالخصوص اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس کے اندر قدرتی طور پر کچھ ایسی افادیت استعمال ہوئی ہے اور اللہ نے اس میں یہ فائدے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جسم کے جتنے فضلات ہوتے ہیں اس کو میلٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مطلب یہ کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتی، جسم کے فسادات کو جمنے نہیں دیتی، جو اندرونی طور پر ایسڈز بن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ رکنے نہیں دیتی اور اس کا اخراج کرتی ہے. صرف دیسی اجوین یہ 2 چٹکی اور اجوین کرفس یہ 2 چٹکی اور میتھی دانہ یہ آپ نے 1 چٹکی لینا ہے. چٹکی کا مطلب ہوتا ہے چمچ کا چوتھا حصہ، چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ. یہ والا آپ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں. بس صبح کے وقت اٹھ کے صرف اس کو ہلا لیں اور یہ پانی 1 بار ابالنا ہے. صرف 1 ابالا دینا ہے آپ نے، اس کے بعد اتار دینا ہے اور یہ 1 گھونٹ کر کے پینا شروع کر دیں. مرد و خواتین جو بھی اپنے بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ پریشان ہیں، یہ آسان سا نسخہ ان کو مدد کرے گا انشاءاللہ اور ان کا پیٹ بڑی تیزی سے بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، دل کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ دل کی کمزوری ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب یا دل غبار میں رہتا ہے یا دل کی طرف جو سپلائی لائن ہوتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے یا اس کی وینیں جو ہیں وہ بلاک ہو رہی ہوتی ہیں یا دل کے والو میں کچھ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے یا دل کے عضلات میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جو خون اس کو چاہیے ہوتا ہے یا خون بذات خود خراب ہو یا خون کے اندر بہت سارا کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہو یا خون بہت زیادہ تھک ہو چکا ہو یا خون کا پریشر ٹھیک نہ ہو رہا ہو. ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اجوین کسی تحفے سے کم نہیں ہے. قدرت کا عظیم تحفہ ہے جو ہمارے کام آتا ہے. صرف اجوین دیسی یہ آپ نے وہی 2 چٹکی مقدار ہے، مطلب چمچ کا چوتھا حصہ، اور کالی مرچ یہ لینی ہے آپ نے 4 سے 5، اور کلونجی یہ کلونجی لینی ہے آپ نے 2 چٹکی. 2 چٹکی اجوین، 2 چٹکی کلونجی اور 5 کالی مرچ. اگر تو اس کا آپ صفوف بنا لیں یہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا سا برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو دن میں 3 مرتبہ منہ میں رکھ کے چبا کے بالکل چبا کے اس کو کھا لیں اور اوپر سے 1 کپ پانی 1 گھونٹ کر کے پی لیں. یہ آپ کے دل کا باڈی گارڈ بن جائے گا اور دل کو مضبوط رکھے گا. یہ وہ دل والے مریض استعمال نہ کریں جن کا بائی پاس ہو چکا ہوا ہے یا جنہوں نے سٹنٹ ڈلوا چکے ہوئے ہیں یا دن کی کوئی سرجری ہو چکی ہے، وہ یہ استعمال نہ کریں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارا پروسیس نہیں ہوگا، پہلے سے ہی دل مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم عذرا. عذرا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عذرا سوال کیجئے. میرے نا معدے میں بہت درد رہتا ہے. پہلے سے زیادیت ہوتی تھی، اب درد بہت ہوتا ہے، گھٹنوں میں بھی بڑا درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. معدے کا درد عمومی طور پر مریض جو ہوتے ہیں، میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں، پیٹ پورے میں درد کی کچھ جگہ ہوتی ہیں. اگر تو آپ کو بیلی بٹن کے اوپر والے حصے میں درد ہے تو پھر تو وہ معدے کے متعلقہ بھی درد ہے. اگر وہ بیلی بٹن سے نیچے والے حصے میں ہے تو پھر وہ معدے کا درد نہیں ہوتا ہے، وہ پھر انتڑیوں میں مسئلہ ہوتا ہے، آنتوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سوجن ہو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اگر تو ناف کے نیچے درد ہو رہا ہے تو پھر آپ زیرہ سفید یہ آپ لے لیں 1 چٹکی اور اجوین دیسی یہ لے لیں 1 چٹکی اور اس میں پودینے کے پتے 10-15 استعمال کریں اور اس کا کعوہ بنا کے استعمال کر لیں اور ایک